رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہوا۔ کیا ہم نے اس بات پر غور کیا کہ اس مہینے کا تقاضا اور مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں روزوں کا مقصد بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزوں کا مقصد اللہ رب العالمین نے پرہیزگاری بیان فرمایا کہ تم پر جو روزے فرض کیے گئے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہ کے وقت اللہ رب العالمین کا خوف پیش نظر رہے، تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ روزے کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اگر شدید پیاس لگ رہی ہو، شدید بھوک کی حاجت ہو، کوئی ہم کو نہ دیکھ رہا ہو، کمرہ بھی بند ہو، دروازے کھڑکیاں سب بند ہوں، کوئی مخلوق ہم کو نہ دیکھ رہی ہو، شدید پیاس اور بھوک کے باوجود ہم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ شدید پیاس ہے لیکن پانی کا گلاس تو بہت دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم پانی پی لیں۔ وہ کیفیت کیا ہے، وہ احساس کیا ہے جو ہمیں کھانے کی طرف اور پینے کی طرف مائل نہیں کرتا روزے کی حالت میں؟ وہ یہی احساس ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے جو اللہ رب العالمین روزے کی حالت میں ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزے ہی کی حالت میں اگر ہم کو کوئی لاکھوں روپے دے کہ تم روزہ توڑ دو، تو ہم ان لاکھوں روپے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور ہم اس کے مقابلے میں روزے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں توڑ سکتے، چاہے ہمیں لاکھوں روپے کیوں نہ دے دیے جائیں۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ احساس کیا ہے؟ یہ وہی کیفیت ہے کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے اور اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ یہی روزے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر یہ کیفیت جو روزے کی حالت میں ہوتی ہے، تو رمضان شریف گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین یہی کیفیت بندے کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی بندے سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ جس طرح رمضان کے اندر روزے کی حالت میں شدید بھوک اور پیاس کے باوجود صرف میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے اور میری رضا چاہنے کے لیے اپنی تمام بھوک پیاس کو چھوڑ کر اس کھانے پینے کی طرف نہیں بڑھتا اور روزے کو مکمل کرتا ہے، اس کو لاکھوں روپے کا لالچ دیا جائے لیکن یہ روزہ نہیں توڑتا، یہ احساس اور یہ کیفیت جو اس کے اندر اس وقت روزے کی حالت میں موجود ہے، یہ کیفیت رمضان کے بعد بھی برقرار رہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان میں روزے کی فرضیت کے بارے میں یہی مقصد بیان فرماتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پیارے بھائیوں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ رمضان شریف جو ہی گزرتا ہے وہ تمام گناہ جو ہم پہلے کرتے تھے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری اکثریت آج نمازوں سے غافل ہے۔ فرض نماز 5 وقت کی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رمضان میں تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ گھر ہی سے وضو کر کے مسجد میں آتے، مسجد کے اندر نمازیں پڑھتے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے، تراویح بھی کوئی فوت نہ ہوتی ہماری، تہجد کا بھی اہتمام کرتے اور تہجد کی کتنی پابندی کیا کرتے۔ لیکن افسوس ہے کہ جب رمضان گزرتا ہے تو ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی، جو ہماری پرانی روش ہوتی ہے ہم اسی روش پر گامزن ہو جاتے ہیں، وہی گناہوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، وہی نمازیں قضا کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس رمضان سے کیا حاصل کیا؟ ان روزوں سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ اگر تقویٰ اور پرہیزگاری ہم نے حاصل کی ہوتی تو ہماری نمازیں کیسے قضا ہوتی؟ اور فرض نماز یہ تو کبھی معاف ہی نہیں ہے۔ 5 وقت کی انسان پر، مسلمان پر اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض فرمایا اور یہ کبھی معاف نہیں۔ اگر کوئی نماز چھوٹ بھی گئی ہے تو اس کی بھی قضا واجب ہے، اس کو بھی ادا کرنا لازم ہے۔ اگر آپ نوافل نہ بھی ادا کریں تو نوافل کا سوال قیامت کے دن نہیں ہوگا لیکن فرض کا سوال ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عبادات کے متعلق پوچھا کہ عبادات مجھ پر کون سی لازم ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا ذکر فرمایا کہ تم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے روزوں کا ذکر فرمایا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرائض کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں تم پر فرض ہے، لازم ہے، اس کی ادائیگی تم پر ضروری ہے۔ تو وہ شخص یہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں میں سے نہ میں کچھ کم کروں گا نہ بڑھاؤں گا،
یعنی اس میں کمی نہیں کروں گا اور اس سے زیادتی یعنی مزید کوئی نوافل ادا نہیں کروں گا، صرف فرض ادا کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ وہی کہہ کر چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنی اس بات میں سچا ہے تو پھر اس نے فلاح پا لی، یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اگر ہم نوافل نہ بھی پڑھیں تو اللہ کی بارگاہ کے اندر کل قیامت کے دن نوافل کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھ لیجئے فرض نماز کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ کبھی ذمے سے معاف نہیں ہوتی۔ ہم غور کریں کہ ہم نے اس رمضان شریف کے بعد کیا نمازوں کا اہتمام کیا؟ ہم سے تو نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، تو ہم نے کیا تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کی اس رمضان سے؟ کیا سیکھا؟ کچھ نہیں سیکھا ہم نے رمضان کو اسی طرح رسمی طور پر ادا کر لیا۔ ہم سمجھے رمضان جس طرح پہلے بھی آتا ہے اسی طرح دوبارہ آ کر گزر گیا، اور ہم نے اسی طرح رمضان کو فوت کر دیا، اور اس کی جو برکتیں تھیں اللہ کے خوش نصیب بندوں نے حاصل کی، لیکن ہم محروم کے محروم نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے نہ نمازیں حاصل کی نہ تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل کی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہی ہے کہ بندہ جس طرح رمضان کی روزے کی حالت کے اندر اللہ رب العالمین کی ہر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو جب وہ نماز اذان کی آواز سنتا ہے تو مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھاتا کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا۔ رمضان کا میسج اور رمضان کا جو پیغام تھا وہ ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اس رمضان شریف کے گزرنے کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ جو نمازیں ہم سے قضا ہو گئیں کیا انہیں ہم نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اور اس وقت جو نمازیں ہمارے سامنے اذان دی جا رہی ہے، جس کی منادی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ساتھ ہمیں ندا کر رہا ہوتا ہے، تو کیا ہم اس پر لبیک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہی ہمارا امتحان ہے، یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہم نے اس رمضان سے کیا حاصل کیا۔ تو پیارے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان شریف کے اس مقصد کو ہم کبھی فوت نہ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس کیفیت کو اگر ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو رمضان کے اندر جو ہماری کیفیت تھی، تو اس کا بہترین نسخہ حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ رہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 روزے رکھا کرتے تھے، یعنی جسے بن پڑے یا ہفتے میں 1 روزہ رکھ لے، پیر کے دن کا روزہ رکھ لے، اور اپنی یہ عادت بنائے روزہ رکھنے کی، کم از کم ہفتے میں 1 روزہ رکھ لے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی عادت بننا شروع ہو جائے گی، اور وہ کیفیت جو رمضان کی تھی وہ انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگی، وہ احساس اس کے اندر دوبارہ پیدا ہو جائے گا۔ اور نماز بھی تقویٰ پیدا کرتی ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو حدیث میں فرمایا جب نماز میں بندہ کھڑا ہو تو یہ تصور کرے کہ میں اللہ رب العالمین کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ تصور نہیں بن پاتا تو پھر یہ تو یقین کر لے کہ اللہ اس کو ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت نماز کے اندر بھی اگر پیدا ہو جائے تو یہ چیز ہمیں تقویٰ اور پرہیزگار کی طرف مائل کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا اور خوف خدا پیدا ہونے کا یہ ذریعہ بنتی ہے یہی نماز۔ تو نماز اور روزہ 2 ایسی عبادات ہیں جو انسان کو اللہ رب العالمین کا قرب نصیب کرتی ہے۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی رحمتوں کو صرف ہم نے سمجھا ہے شاید رمضان ہی تک وہ محدود ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اللہ کی رحمت رمضان کے بعد بھی ہے۔ مسجدوں کو آباد کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور ہفتے میں 1 روزہ جو مناسب وقت میسر ہو، جس میں آپ کو سہولت ہو، اس میں 1 دن کا روزہ رکھیں، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین کا وہی قرب، وہی کیفیت جو ہمیں رمضان میں محسوس ہوتی ہے، رمضان کے بعد بھی اس کو انشاءاللہ ضرور محسوس کریں گے۔